بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہے 27 ستمبر سال 2019 اور دن ہے آج جمعۃ المبارک کا، اور آج کا جمعہ جو ہے بہت زیادہ مبارک ہے پاکستانیوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی خاص طور پہ۔ اور آپ میرے چہرے پہ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی نہیں بلکہ بہت زیادہ ایک پرمسرت چہرہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ آج مجھے فخر ہو رہا ہے بینگ اے پاکستانی، بینگ اے مسلم، کہ ہمارے پاس ایک ایسا لیڈر ہے جو اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کھڑے ہو کے اقوام عالم سے آج مخاطب تھا۔ اور اقوام عالم جہاں بڑی بڑی سپر طاقتیں بیٹھی ہیں، ان کے نمائندے بیٹھے ہیں، اور سپر پاور، واحد سپر پاور دنیا کی، ناقابل شکست، اور اس کا غرور، اس کا تکبر آپ کو پتہ ہے کہ کس نہج پہ امریکہ ان کے شہر نیو یارک میں بیٹھ کے انہی کو للکار رہا تھا، انہی کو میسیج دے رہا تھا، اور انہی طاقتوں کو سر عام میسیج دے رہا تھا، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا، اور بتا رہا تھا کہ مسلمانوں کو ذلیل کرنا چھوڑ دیں، اسلام کو ذلیل کرنا چھوڑ دیں، اسلام کی توہین کرنا چھوڑ دیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا چھوڑ دیں، مسلمانوں کو دبانا چھوڑ دیں۔ وہ یہ میسیج دے رہا تھا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی، عمران خان، بہت سارے ہر سال اجلاس ہوتا ہے، اور 1945 سے ہر سال وہاں پہ ڈبیٹنگ کلب بنا ہوا ہے، ایک دوسرے کی تعریفیں کی جاتی ہیں، خوشنودیاں حاصل کی جاتی ہیں۔ ہمارے بھی حکمران اسی طرح کے، مسلم حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، جاتے ہیں، تقریر کر کے عیاشی کرتے ہیں 5-7 دن سرکاری خرچے پہ، اور اپنی پی آر بناتے ہیں، اپنے بزنس، اپنے کاروبار کو بڑھاتے ہیں، اور واپس آ جاتے ہیں۔ نہ ان کو اپنی ملک کا خیال ہوتا ہے، نہ اپنے قوم کا خیال ہوتا ہے۔ بہت کم ہوتے ہیں کہ یہ کام کرتے ہیں، بہت کم، ریئر۔ اور کئی دہائیوں کے بعد عمران خان نے آج حق ادا کیا ہے مسلمانوں کے لیڈر ہونے کا بھی، اور ایک اسلام کا ایک ادنا سا سپاہی ہونے کا بھی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اور وہاں پہ کھڑے ہو کے، جہاں پہ عالم کفر کا قبضہ ہے، گرفت ہے، شکنجے میں ہے، ان اقوام کو انہوں نے للکارا ہے، اور ان کو بتایا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو کچھ کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو جو رسوا کیا جا رہا ہے، جو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ اسلام فوبیا کا آپ شکار ہیں، اور اسلام کو ایک ریڈیکلزم، ایک بنیاد پرستی کا دین کہا جاتا ہے، ایک دقیانوسی کا دین کہا جاتا ہے، انتہا پسند کہا جاتا ہے۔ اس نے سب کی نفی کی ہے، سب کو نگیٹ کیا ہے۔ اجلاس وہ تقریر شروع ہوئی، عام خیال تھا کہ 12-14 منٹ کی تقریر ہے، تو 12-14 منٹ میں عمران خان کیا کر لیں گے، اور انہوں نے کلائمیٹ چینج سے شروع کی بات، تو کچھ چہرے مایوس ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے جی، یہ تو خان صاحب نے بٹھا ہی بٹھا دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، یہ کرکٹ کے کھلاڑی ہیں خان صاحب، اور وہ آہستہ آہستہ پہلا اوور آرام سے کھیل لیں گے، پھر دوسرا دیکھتے ہیں کدھر جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا، پھر وہ آ گئے دولت لوٹنے والوں پہ، کرپشن پہ، کہ کس طریقے سے ہم غریب ہیں، ترقی پذیر ممالک کیوں غریب ہیں، ترقی پذیر ممالک کے عوام کیوں بنیادی ضروریات سے محروم ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے جو حکمران ہیں ترقی پذیر ممالک کے، وہ آتے ہیں، لوٹتے ہیں، وہاں سے لوٹتے ہیں پیسہ، اور آپ لوگوں کے ملکوں میں آ کے انویسٹ کرتے ہیں، بڑے بڑی امپائرز کھڑی کرتے ہیں، اور پھر ہم یہاں سے پیسہ واپس نہیں لے جا سکتے۔ جو پیسہ غریب عوام پہ خرچ ہونا چاہیے، ان کی تعلیم پہ، صحت پہ، سوشل سیکورٹی پہ، بنیادی ضروریات پہ، وہ سارے کا سارا پیسہ لوٹ لیا جاتا ہے، اور یہ حکمران لوٹ کے باہر آتے ہیں اور آپ کے ملکوں میں آ کے انویسٹ کرتے ہیں، منی لانڈرنگ جسے کہتے ہیں۔ تو یہ وہ بات انہوں نے کی، اور اس کے بعد انہوں نے منی لانڈرنگ کا بھی بتا دیا، جو
انہوں نے ٹیرر فائنینسنگ کا بھی بتا دیا. پھر وہ آئے ہیں اسلام پہ. کس نے آج تک یہاں پہ پاکستان میں مولانا ہیں، وہ کیا ان پہ الزام لگا رہے ہیں؟ یہودیوں کا ایجنٹ. الزام لگا رہے ہیں کہ جناب یہ قادیانی ہونے کا، یہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم خطرے میں ہے. وہ تحفظ ناموس رسالت کے نام پہ چندہ اکٹھا کر کے حکومت گرانے کے لیے آنا چاہتے ہیں. سیاسی اختلافات ہیں، سیاسی انداز میں آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپوزیشن کا کام ہے حکومت گرانا، حکومت کو چیلنج کرنا، حکومت کو تنگ کرنا، لیکن مذہب کی بنیاد پہ، مذہب کی آڑ میں. اور وہ شخص عمران خان جس پہ یہ الزام لگایا جائے یہودیوں کا ایجنٹ، وہ یہودیوں کو للکار رہا ہے ادھر. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، ان کو جب آپ کچھ کہتے ہیں تو ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے، اور جب دل میں کوئی تکلیف ہو تو انہوں نے کہا کہ وہ دل میں ہونے والی تکلیف اس تکلیف سے 1000 درجے زیادہ ہوتی ہے جو جسم میں تکلیف ہوتی ہے. جو زخمی ہونے سے تکلیف ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے. پھر انہوں نے سلمان رشدی جس کو ہیرو بنایا ہوا تھا عالم کفر نے، ان کے بارے میں اس نے خان نے کہا کہ پھر آپ کتابیں لکھوائی جاتی ہیں اور ان کو پھر تحفظ دیا جاتا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو خودکش حملے، خودکش دھماکے، یہ تو خود مسلمان تو 9/11 کے بعد آئے ہیں. اس سے پہلے تو جتنے بھی خودکش دھماکے دہشت گردی کے، وہ تو سارے نان مسلم کے کھاتے میں، ہندوؤں کے کھاتے میں. یہ تو ہندوؤں کا کام تھا. انہوں نے اسلام کی صحیح تصویر پیش کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں، صحیح تصویر پیش کی، اسلام کا دفاع کیا، اسلام کے سپاہی بن کے وہاں پہ کھڑے ہوئے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو آزادی اظہار رائے کے پیچھے آپ چھپتے ہیں، یہ بھی چھپنا چھوڑ دیں. پھر ان کشمیر کے بارے میں آج تک 1945 سے لے کے آج تک میں نے ایسی تقریر نہیں سنی جس تقریر میں اس طریقے سے کسی بھی مسلم حکمران نے اسلام کا دفاع کیا ہو، تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے دفاع کیا ہو، اور کشمیر کا مقدمہ اس طریقے سے اٹھایا ہو. انہوں نے کہا کہ کشمیر، نریندر مودی کو انہوں نے ننگا کر کے رکھ دیا، کپڑے اتار کے، بھرے بازار میں اس کے کپڑے اتارے، جھوٹا اسے کہا، اسے انتہا پسند کہا. مودی کو بتایا کہ مودی وہ دہشت گرد ہے جس کے امریکہ میں داخلے پر پابندی تھی، امریکہ جس کو ویزا نہیں ایشو کرتا تھا، اس کے بارے میں بتایا. اور مودی کا نظریہ RSS، نازی جرمنی، میسولینی، ہٹلر، ہولوکاسٹ، یہودیوں کا قتل عام، وہ سارے واقعات بیان کر کے بتایا کہ کشمیر میں وہ کچھ ہو رہا ہے. اور آج عالمی برادری صرف اس لیے خاموش ہے کہ وہ مسلمان ہیں. روہنگیا کے مسلمان، کیا مسلمان لاوارث ہیں؟ کیا مسلمانوں کا کوئی خدا نہیں ہے؟ کیا مسلمان یتیم ہیں؟ یہ انہوں نے کہا. اور یہ پہلا موقع ہے ناظرین کہ 4 مرتبہ کلیپنگ ہوئی ہے، 4 سے زیادہ مرتبہ تالیاں بجیں، اور فی البدی تقریر تھی، دل سے بول رہے تھے. میں کوئی عمران خان کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کے وزیر اعظم بول رہے تھے، پاکستان بول رہا تھا، پاکستان کے 12 کروڑ عوام بول رہے تھے ادھر. اور انہوں نے 1.25 ارب مسلمانوں کی وہاں پہ نمائندگی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 80 لاکھ کشمیریوں کو قید کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کیا تھوڑے سے یورپین اس طرح قید کیے جاتے تو آپ لوگ خاموش رہتے؟ کیا 800 بھی یہودی ہوتے اس طریقے سے تو کیا آپ خاموش رہتے؟ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، بہت سلیقے سے
باتیں انہوں نے ساری کی ہیں، خان صاحب نے سب کچھ کنوے کر دیا ہے۔ مغرب کا جو چہرہ ہے، اجلا چہرہ جو بظاہر نظر آتا ہے، وہ دھو کے رکھ دیا، اور اس کے پیچھے چھپا ہوا جو گندا چہرہ ہے، اصل حقیقت ہے، وہ بھرے بازار ان کو دکھایا ہے، ان کو آئینہ دکھایا ہے کہ آپ کا اصل چہرہ یہ ہے۔ جو آپ چیمپئن بنتے پھرے ہیں، تہذیب یافتہ ملک کہلاتے ہیں، انسانی حقوق کے علمبردار اور چیمپئن بنتے ہیں، آپ کا اصل چہرہ یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو بھیڑ بکریاں بھی نہیں سمجھتے، جانور بھی نہیں سمجھتے، جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں آپ۔ اور انہوں نے کہا کہ کشمیر 27 فروری کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ 27 فروری کو ہم نے سبق دکھایا، اور نریندر مودی RSS کا لائف ٹائم ممبر ہے، اور RSS کیا ہے؟ انتہا پسند دہشت گرد تنظیم ہے، جس کے ہاتھوں انڈیا کے بانی لیڈر مہاتما گاندھی کا قتل ہوا تھا۔ یہ انہوں نے بتایا کہ وہ RSS ہے، اور وہ RSS کا فلسفہ اب مودی انڈیا میں نافذ کرنا چاہتا ہے، کشمیر میں نافذ کرنا چاہتا ہے۔ عمران خان نے متنبع کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جب کرفیو ختم ہوگا تو یہ 80 لاکھ کشمیری خاموش بیٹھیں گے؟ بالکل بھی نہیں، وہاں پہ خون خرابے کے لیے آپ تیار رہیں، اور اس خون خرابے کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا اس کے رسپانسیبل آپ لوگوں پہ ہے، اقوام عالم پہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس خون خرابے کے نتیجے میں کیا 1.25 ارب مسلمان خاموش رہیں گے؟ کیا انڈیا میں رہنے والے مسلمان جو 18-20 کروڑ ہیں، کیا وہ خاموش رہیں گے؟ بالکل خاموش نہیں رہیں گے، انہوں نے کہا۔ اور اس کے نتیجے میں کوئی نیا پلوامہ ڈرامہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا میں پہلے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی پلوامہ ڈرامہ یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ کنونشنل وار ہوگی، اگر وہ ہو جاتی ہے تو انڈیا ہم سے 7 گنا بڑا ہے۔ اگر پاکستان کے پاس 2 ہی راستے ہوں گے، سرنڈر کرے یا پھر جان دے دے۔ تو پاکستان جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا فالوور ہے، جہاد جان قربان کرنا اس کے اولین ترجیح۔ تو پھر 2 ایٹمی قوتیں ہوں گی، اور 2 ایٹمی قوتوں کی جب لڑائی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف اس خطے تک محدود نہیں رہے گی، اس خطے سے باہر جائے گی، اس کے نتائج پھر آپ خود دیکھیں گے۔ تو عمران خان نے آج وہ پیغام پوری دنیا کو دے دیا جو آج سے پہلے کسی نے نہیں دیا تھا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، دولت کے انبار تو بس کس کس کے پاس ہیں آپ خود سوچ سکتے ہیں، لیکن اصل ہوتا ہے نظریہ، عقیدہ، فیتھ، قوت ایمانی، اس کی بنیاد پہ لڑا جاتا ہے۔ تو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، پاکستان کے حکمرانوں کی، جو اچھے حکمران ہیں ان کی حفاظت کرے، مسلمانوں کی قیادت کی حفاظت کرے، کیونکہ اس وزٹ میں عمران خان ایک غیر روایتی سیاستدان کے طور پہ پہلی مرتبہ گئے تھے اقوام متحدہ کی اسمبلی میں، پہلا موقع تھا ان کا، اتنا بڑا ایونٹ ملا تھا، اور پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے، پہلی دفعہ انٹرنیشنل پولیٹکس اور انٹرنیشنل پاور کوریڈورز میں گئے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنا میسج دے دیا، اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کی، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔